تو السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو ویلکم۔ میرا جو یہ اس ساری ایکٹیویٹی کا جو پرپس ہے، وہ کوئی قرآن پاک کی تشریح آپ لوگوں کو بیان کرنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو صرف ایک رستہ دکھانا ہے کہ جس سے ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے اندر کیونکہ جتنی بھی جو گرامر سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے میٹیریل اور وہ ساری چیزیں، وہ ظاہر بات ہے وہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے، لیکن اگر ہمیں قرآن پاک کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے، اور وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ میں دیکھیں کوئی بھی ہم لینگویج کرتے ہیں، یہ میں نے کچھ باتیں ریپیٹیشن ہوں گی پچھلے لیکچر کی یا پچھلی ڈسکشن کی، کہ کیونکہ اس کے اندر بیسک باتیں تھیں، اور جب تک یہ آپ لوگوں کو اگر شروع کی بات سمجھ آ گئی تو آگے چلنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہ کوئی بھی ہم لینگویج سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے الفابیٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم عربی کو کہتے ہیں کہ ہمیں عربی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اور ایک اور دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کوئی بھی عربک الفابیٹ ایسا نہیں ہے جو اردو کے اندر نہ ہو۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی عربک الفابیٹ نہیں ہے ایسا کہ جو اردو زبان میں نہ ہو۔ سارے عربک الفابیٹس اردو زبان کے اندر موجود ہیں، صرف بلکہ ایکسٹرا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پا ہے، ٹا ہے، اسی طریقے سے چا ہے، ڈال ہے، ڈا ہے، تو مطلب ڑا ہے، مطلب چار پانچ الفابیٹس ایسے ہیں جو کہ اردو زبان میں ہیں اور عربک میں نہیں ہے۔ تو ایکچولی تو دیکھیں دنیا کی کوئی بھی جو لینگویج ہوتی ہے وہ الفابیٹ سے مل کے بنتی ہے، حروف تہجی ہوتے ہیں، انہی کے ملنے سے ورڈ بنتا ہے، اور ورڈز کے ملنے سے جملے بنتے ہیں، اور جملے کے ملنے سے پورا کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ یہ چیز کو غور کریں کہ ہم لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ عربک کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ کچھ جو یا تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں ہمیں وہ اس، کیونکہ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ بریکٹ میں ترجمے میں لفظ لکھے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو وہ عربی زبان کا وہ اثر سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ کو ان لفظ کی سمجھ نہ آئے۔ تو اس کی میں نے پہلے پچھلی دفعہ جب ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، تو ہمارے جو پہلے ہم جہاں سے کلمہ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ جو عربک گرامر کے حساب سے جو لا الہ جس طرح یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، یا لا ریب فیہ میں ہے، یا لا حول ولا قوت میں ہے، وہ اتنا اسٹرانگ لا ہے کہ ویسے ہم نہیں کو بھی بولیں گے ایک عام سمپل ورڈ میں نہیں ہوگا، لیکن یہ سمپل نہیں ہے، یہ سمپل نہیں ہے۔ قرآن جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں لکھا ہوا صرف نظر آ جائے گا نہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ میسج کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں۔ تو یہ جب تک ہمیں اس لینگویج کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمارے لیے اس کو سوالو کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسین ہیں، وہ متشابہات ہیں۔ وہ ان کے بارے میں جنت کی کیا پکچر ہوگی، دوزخ کی جہنم، اس کی جنت کی کیا پکچر ہوگی، جہنم کی کیا پکچر ہوگی، حساب کتاب کا عمل کس طرح سے ہوگا، کس طریقے سے وہ سارا ہوگا، وہ ہم اس کو صرف امیجن کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں کوئی چیز حد الامکان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں وہی پتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یا جو قرآن پاک میں جو اس کی شبیہ بیان کی گئی۔ اور وہ بہت ساری چیزیں وہ آج کے دن میں اگر ہمیں کلیئر نہ ہو تو انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اور اس دنیا کے اندر بھی بہت سارے ایسی مشاہدے ہیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے کسی کو اگر موبائل فون کے بارے میں بتاتے یا وائی فائی کے بارے میں بتاتے تو اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ تو ہمیں یہی اس دنیا کے اندر ہی اللہ کچھ نہ کچھ نشانیاں ایسے دکھا دیتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ چیز پاسبل ہو گئی ہے جو پہلے ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں پکا یقین رکھنا چاہیے کہ جنت میں کیسی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ کا عرش کیسے ہوگا، کیا وہ نور کا عالم ہوگا، کس طرح دو جنتیں ہوں گی۔ جیسے سورہ رحمان میں آپ پڑھے تو وہ مطلب جس طرح سے جنت کا وہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے وہ تو انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم نے قرآن پاک کی ان متشابہات کو ہم نے صرف ایکسیپٹ کر لینا ہے، ہم نے اس کو ان کے پیچھے توجیہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ وہ ہم اس کے اندر گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میرا جو انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ ابھی میں گرامر کے بارے میں ہم بات کریں گے، میں آئی ایم جسٹ ٹیکنگ مائی ٹائم کہ کچھ لوگ اور جمع ہو جائیں، لیکن بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم گرامر کو اتنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہم
قرآن پاک کے جو معنی ہیں ان کو ہم سمجھنا شروع کر دیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عربک گرامر کے ایکسپرٹ بن جائیں، کیونکہ وہ آئیڈیل ہے. ہمیں ایکچولی ہمیں عربی آنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بینگ اے مسلم ہمارے اوپر فرض ہے میرے خیال سے کہ ہمیں عربی کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھیں، ہم قرآن پاک کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہماری زندگی کا مینول ہے، لیکن ہم اس کو خالی روحانی فائدہ تو لے رہے ہیں. قرآن کی تلاوت سے روحانی فائدہ تو ہوگا، لیکن جو اس کے اندر پیغام ہے جب تک وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے پوری طرح. لیکن پھر بھی اگر ہم اس ایکسلنس کے لیول پہ نہ جائیں، اگر ہم اس کے اندر سے بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی لینی شروع کریں، یقین کیجئے وہ بہت بہت، میں آپ کے سامنے ایک ادنا سا بندہ بیٹھا ہوں جس کو آج سے 2 سال پہلے کووڈ کے دور میں پہلی دفعہ میں نے یہ چیزیں پڑھنی شروع کی، اور 2 سال کے بعد میں نے کوئی کانسٹنٹلی نہیں کیا، بیچ میں اوپر نیچے آتا رہا ہے، لیکن میں نے جتنا سمجھا اس کا مجھے اتنا سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں گے. ووکیبلری بڑھتی رہتی ہے، جو معلومات ہوتی ہے الفاظ کی وہ بہت ٹائم لگے گا. تو شروع میں جتنی گرامر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا جتنی گرامر آپ یہ عامر سہیل صاحب کے لیکچر میں یا ڈاکٹر سرار کے بیٹے جو ہیں ان کے لیکچر میں یا کوئی بھی آپ سورس کر سکتے ہیں، بہت ساری سورسز موجود ہیں. میں آپ لوگوں کو سورسز دکھا دوں گا، آپ لوگوں کو جدھر سے سمجھ آیا آپ وہاں سے کر لیں. لیکن مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے. اس کے اندر آپ کو پہلی جو چیز ہوگی وہ ہوگی الفابیٹس. الفابیٹس کے بارے میں میں گفتگو کر رہا تھا، وہیں سے میں کنٹینیو آگے کروں گا کہ کچھ الفابیٹس ایسے ہیں کہ جو اپنے اندر سیپریٹلی معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 4 الفاظ جو ہیں نا وہ تو اس کے اندر الف، نون، تا، ہا. ٹھیک ہے، یہ 4 لفظ، اور اس کے بعد کا اور ہا. ٹھیک ہے، یہ 6 الفاظ جو ہیں وہ گرامر کی جو ہمارے ان کو کہتے ہیں ضمائر، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں پروناؤنس. اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگے گا آئی، وی، ہی، شی، اٹ، دے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دیم، دیر، یہ یعنی کہ میں، ہم، وہ لڑکی، وہ لڑکا، پھر دے 2 سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے، دیم ان کا، سوری دیر، دیم وہ، اور دیر ان کا. ٹھیک ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ان سے مل کے بنیں گے. یہ کس طرح ہوں گے کہ اگر ایک فعل ہے، ایک ورڈ ہے، اس سے پہلے جیسے اعوذ ہے، اس سے پہلے اگر الف لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے الف کی جگہ نون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نعوذو ہو گیا ہے. نعوذو کا مطلب ہوتا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس نون کی جگہ تا لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا تعوذو، تو تعوذو ہو جائے گا تم پناہ مانگتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، اعوذو، نعوذو، تعوذو، یعوذو. اس میں یا بھی ہے، سوری میں نے یہاں پہ یا لکھنا تھا، میں نے غلطی سے لکھ دیا یا. تو یہ یعوذو ہے. ٹھیک ہے، یعوذو کا مطلب ہوتا ہے وہ پناہ مانگتا ہے. اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں، تعوذو تم پناہ مانگتے ہو، یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو یہ ایک بیسک ہو جائے گی چیز. یہ اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ دیر، فار ایگزامپل دیر، یا ہز، یا ہم کہیں کہ ہم مخاطب کر رہے ہیں کہ تم، تو قرآن پاک میں دیکھیں جگہ جگہ، جیسے آج جو سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے وہ ہے ہمارا جو ہم قرآن نماز پڑھنے سے پہلے شروع کرتے ہیں، تو دیکھیں سبحانک اللہ. تو یہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرنا. ٹھیک ہے، اور جو حمد 2 لفظ جو بار بار ہم بولتے ہیں، ایک سبحان اللہ والحمد للہ، تو ایکچولی سبحان کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ تمام جو پاکی ہے، تمام یعنی کہ اللہ کسی بھی عیب سے پاک ہے. اور کا جو لفظ آ رہا ہے نا، اٹ از فار یو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ سوچیں کہ اگر رب ہے، رب کے آگے کا لگا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ربو کا. ٹھیک ہے، تو ربو کا مطلب ہے تمہارا رب. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر اچھا 1 منٹ، سوری میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو صرف آگے. اس کے کاف کا مطلب ہوگا یو یا یور. ٹھیک ہے، کاف کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کاف میں یہ یا کا نعبدو، یہ یا کا نام آتا ہے، یا کا نعبدو سورہ فاتحہ میں.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्या इज ओनली और काफ इज फॉर यू, कि हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, ठीक है। इय्याका नअबुदु, देखें इय्याका, ये एक बस टेक्निक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। इय्याका नअबुदु, तो मैंने उसी रूल को आप फॉलो करें। यहाँ पे देखें इया इज का लफ्ज है जिसका मतलब है ओनली, ठीक है। यहाँ पे काफ आ गया है, तो इया का, ये देखो मैंने बताया था ना, हालांकि मुझे कंफर्म नहीं था लेकिन मैंने तुक्का मार दिया। मेरा ख्याल है कि मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई चीज समझना है तो हाथ उठा लें, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जो भी कोई बात करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, जस्ट रेज द हैंड, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखिए शुरू में ये चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हमारा मकसद, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई अरेबिक ग्रामर का एक्सपर्ट ना बनना है ना बनाना है, आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इया का नाबुदू, मैंने अभी आपको जो रूल बताया, नून इज फॉर हम या वी, ठीक है। तो इया का नाबुदू, हम इबादत, अब अब्द जो है इस फॉर इबादत, ठीक है। तो इया का नाबुदू का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। काफ इज रिप्रेजेंटिंग यू या योर, ठीक है। तो ये जुमले में, तो इसी तरीके से सुबहाना का, और आगे जो एक स्पेसिफिक वर्ड है अल्लाहुम्मा, तो अल्लाहुम्मा ये है बेसिकली अल्लाह और मीम, ठीक है। तो ये ग्रामर की तर्ज है, और इट इज अल्लाहुम्मा इज सिर्फ एक्सक्लूसिवली, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। तो अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ऐसे कि जैसे हम कह रहे हैं या अल्लाह, तो अल्लाहुम्मा इज या अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह, या अल्लाह, ये अल्लाहुम्मा इज। और मैंने आपको अल्लाह की भी तरकीब बताई थी कि कोई भी अरबिक का जो लफ्ज होता है, अगर उससे पहले अल आ जाता है ना, तो वो स्पेशल बन जाता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या थी, अल किताब, एक किताब है और अल किताब है। अगर कोई भी लफ्ज, ये सब लोगों को ये हम ये वो, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मुशाहिदे में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि जब भी कोई अरबी बोलने की कोशिश करता है, वो सबके साथ अल लगा रहा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो अल जो है, इट इज मेकिंग इट स्पेशल, इसको कहते हैं, आप कह लेंगे स्पेशल नाउन बनाता है, या उसको प्रॉपर नाउन बनाता है। जो किताब है वो सिंपल कोई भी किताब हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब जब किताब के साथ अल किताब लग गया है, तो ये स्पेशल बन गई, दी बुक, किताब इज बुक, ये कह लेंगे आ बुक, एक किताब, और अल किताब होगा दी बुक। तो यहाँ पे कुरान पाक में जहाँ जब भी अल किताब का जिक्र आता है, तो वो मेजॉरिटी टाइम कुरान पाक के बारे में जिक्र हो रहा था। तो इसी तरीके से अल्लाह जो है वो बेसिकली अल इलाह है। अल इलाह, इलाह कहा जाता है वो जिसकी इबादत की जाए, जिसको परस्तिश की जाए। तो इलाह तो बहुत सारे हैं, लोगों ने अपने इलाह बनाए हुए हैं, तो हम कहते हैं अल इलाह, विट इज अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह का वर्ड जो है वो अल इलाह से बनता है। तो ये अल्लाह, हम कह रहे हैं कि स्पेशल माबूद, वो माबूद के जिसके अलावा कोई भी इबादत के लिए नहीं है। तो ये ला इलाहा, जरा आंखें बंद करके इस लफ्ज को आप बोलें जरा, इस समझ के साथ कि हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वो माबूद है कि जिसके अलावा कोई इबादत के लिए कोई है ही नहीं। जब हम ये बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज नहीं, ये वो मानी में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ये वापस आते हैं हम उसी जगह पे कि हम लोगों ने सब सुबहानक अल्लाहुम्मा, ठीक है, और फिर अगला जुमला आ गया वह भी हमदी का। तो अब यहाँ पे देखें, फिर ग्रामर आ रही है, साथ साथ मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये सुबहानक अल्लाहुम्मा को मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर सुबहान और काफ है, ठीक है। तो सुबहान, हम तेरी सुबहानी बयान कर रहे हैं, और क्या किसकी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा की। ये अल्लाह, हम तेरी, मैं तमाम जो तारीफें हैं, तमाम जो पाकी है वो तेरी है, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, वह भी हमदी का। तो इसके अंदर देखें जो वर्ड आ गया वाओ, वाओ के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। वाओ जो है ना, वो दो तीन मानियों में आता है, वैसे और भी शायद चीजें होंगी। वाओ अगर शुरू में आता है ना, तो वो कसम के लिए आता है। इसकी एग्जांपल अब आप देखें कुरान पाक, सोचें जरा, व शम्स वल कमर व तीन व जैतून, तो ये हम वल अस्र, तो ये बेसिकली वाओ इस कसम खाने के लिए। ये वो कहते हैं वल्लाही, ये सऊदी अरब में हर वक्त बोल रहा होता है वल्लाही वल्लाही, वो अल्लाह की कसम खा रहे होते। तो बेसिकली वाओ इज फॉर कसम, एक मतलब है इसका। दूसरा वाओ का मतलब है या, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना ये या ये, तो और के मानियों में भी वाओ आता है।
ٹھیک ہے, یہ اب کیسے ہوگا, آپ کو کیسے پتا چلے گا, یہ آپ کو پورے موقع محل جو آیت کا پورا اسکیم چل رہی ہوگی اس کے حساب سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یا کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا یہ تیسرا اور ہے اور. ٹھیک ہے, اور کے معنی میں بھی واو آتا ہے, یا کے معنی میں بھی واو آتا ہے, اور قسم کھانے کے لیے بھی واو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اور کے معنی میں آ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور میں تیری تمام تعریفیں. اب اچھا, یہ با میں نے آپ کو بتایا تھا, با ہوتا ہے ود, کہ ہم جو ہے وہ تمام تعریفوں کے ساتھ ہم تیری بات کر رہے ہیں, ہم تیری تمام تعریفوں کے ساتھ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. تو یعنی کہ بیسیکلی سبحان اور حمد کے دونوں کے مطلب آ گئے, کہ سبحان کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ یو آر فری فرام اینی ڈاؤٹس, فرام اینی, کوئی بھی کسی بھی برائی, کسی بھی خرابی, کسی بھی کمی بیشی کے بغیر تیری ذات ہے سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی حمدکا میں الحمدللہ میں بھی دیکھیں الحمد آتا ہے, حمد ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں, وہ ہم سے ہی محمد ہے, محمد کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے, احمد کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے, اس طرح بے تحاشا لفظ آپ اس کے ساتھ جوڑتے جائیں. حمد, حمدہ نام رکھا جاتا ہے, حمدہ کا نام بھی مطلب اسی طریقے سے, اس طرح یہ مختلف کے ساتھ, لیکن روٹ ورڈز اس کے اندر یہی ہے, ہا میم دال. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ, اور با کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے کہ با جو ہے, مجھے اگلے پیج پہ جانا پڑے گا. تو یہ با ہوتا ہے جیسے دیکھیں بسم اللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ کے اندر بھی دیکھیں با اسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. اسم جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے اسم شریف بتائیں, نام بتائیں, تو بیسیکلی اسم کا مطلب نام ہوتا ہے. تو بسم اللہ اس معنی میں آ رہا ہے, تو با از ود, با باللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ, اللہ سے اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ, اس طرح آپ کو با بے تحاشا جگہ پہ آئے گا, جیسے جیسے آتا جائے گا ہم اس کو ریوائز کرتے جائیں گے. تو با از اے ویری انپورٹنٹ ورڈ, با یہ, اور جیسے دیکھیں ویسے بھی ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا, اس پر, اس کے لیے, اس کا, یہ ہم سارے لفظ بول رہے ہوتے ہیں اپنی اردو لینگویج میں بھی. تو بیسیکلی با از ون آف دیم. ٹھیک ہے, تو وہ بھی حمد کا, اللہ کی تعریف کے ساتھ. آگے کیا ہے, وتبارک اسمک. اب آپ دیکھیں اس کے اندر واو وہی آ گیا جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اور کے معنوں میں. تبارک ہم لوگ برکت کے معنی میں بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, برکت والا, بہت تو یہ, اور اسم کا یہ وہی آ گیا, یہی ہے اسم کا. اور کاف آ گیا, اسم اور کاف. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت برکت والا ہے تیرا نام. ٹھیک ہے, جو تیرا نام ہے وہ بے تحاشا برکت والا ہے. تو دیکھیں ہم لوگ جب نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرنی شروع کریں جو ہم سے بڑے رتبے کا ہو, تو ہم اس سے عزت سے, احترام سے بات کرتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگ اللہ کے سامنے ہم نے ہینڈز اپ کیا. اللہ اکبر کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, میں ساتھ ساتھ پلیز ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں ان باتوں پہ, کیونکہ ہماری سب سے پہلے اگر نمازیں درست ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. ہم دن میں 100 دفعہ ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر کے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کبھی سوچا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھانے کا جو اس کی سمبولزم کیا ہے, کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہے. اکبر میں جو لفظ ہوتا ہے نا وہ کاف, با اور را ہے. تو یہ کبریا, یہ بڑے کے لیے آتا ہے. اور یہ عربی کے جو گرامر کے طرز کے حساب سے اس جو ٹون میں لفظ بولے جاتے ہیں وہ ایکسٹریم کے معنوں میں ہوتے ہیں. تو اصغر جو ہے وہ بہت چھوٹے کو اصغر کہتے ہیں. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ اکبر بہت بڑا ہے اور اصغر بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح بے تحاشا لفظ ہیں جو اس طرز میں آتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آتے رہیں گے تو ہم سمجھتے جائیں گے ان کو. تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں نا تو ہم ہاتھ اٹھا کے نا اوپر, جس طرح جب پولیس آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے ہینڈز اپ. تو ہینڈز اپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں, جو ہمارے جسم سے, ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے نا ان کے سامنے خوف سے کے معنی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ اکبر بھی جب ہم کو جو سکھایا گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے, وہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز میں اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ جو آس پاس جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے چلا گیا, اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور اللہ کی ذات کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا. اور پھر اس کے بعد ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے جو اس کے اندر ہے وہ ہے وتعالی جدک.
تو دیکھیں اس کے اندر جو اعلیٰ ہم یہ جو اعلیٰ جدوکا میں ہے اس کے اندر اعلیٰ مرتبہ اور جو اسپیشل جو چیز ہو اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جدوکا بزرگی, بیسیکلی جد, ہم اپنے جد امجد, ہم اپنے بڑوں کو بھی جد کا کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ لفظ. تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں تیری بڑائی جو ہے, تیری بزرگی جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ, یہ اس کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد وہی جملہ آ گیا جو بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے, وَلَا إِلَٰهَ, اور پھر یہ ایکسٹرا ہے غیرک. لا الہ الا وہی ہے, وَلَا إِلَٰهَ غیرک. غیر بھی ہمارے اردو زبان میں ہم یوز کرتے ہیں کہ بھئی یہ غیر ہے, اپنا ایک اپنا ہوتا ہے اور ایک غیر ہوتا ہے, جو دوسروں جس کا ہم سے تعلق نہیں ہوتا وہ غیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو غیرک تیرے سوا جو ہے وہ کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ بیسیکلی دیکھیں کہ یہ قرآن جب ہم نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمارا میسج ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم نے ہینڈز اپ کر دیا اللہ کے سامنے, پھر اس کے بعد ہم نے یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اگر آپ اس ایک ایک لفظ کو اس طرح نہ پڑھیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, ہم لوگ اس طرح نہ پڑھیں اور اس کو ہم ترتیب سے جملے کو ایک ایک کو سمجھ کے پڑھیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا ہماری زندگی میں اس نماز کا اثر نہیں ہوگا؟ ہمارا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی آج میں یہ جو ثنا ہے یہ میں نے اس کے ریفرنس سے میں نے کچھ آپ لوگوں کو شیئر بھی کیا تھا, وہ میں دوبارہ اس ڈسکشن کے بعد وہ میں دوبارہ شیئر کر دوں گا, تو آپ اس کو پلیز دیکھ لیں. ایک طارق, انجینئر طارق ہیں, قطر میں ہوتے ہیں, انہوں نے بیسیکلی یہ سورس زیادہ تر جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہوئی ہے, جن کے سرکل کا میں نے دیکھا ہے, وہ ڈاکٹر اسرار کے ریفرنس سے. ڈاکٹر اسرار نے بیسیکلی یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سینٹر میں 1 سال کا کورس کرواتے تھے جس میں عربی فہم سمجھائی جاتی تھی کہ عربی کو سمجھنا کس طرح ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں عامر سہیل صاحب, اور طارق نے عامر سہیل صاحب کو کر کے اور اس کو تھوڑے سے ڈفرینٹ انداز میں اس نے کیا ہوا ہے. تو نماز کا ان کا پورا ایک نا پلے لسٹ ہے, وہ میں آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں گا. میں نے یہاں پر یہ ایک منٹ پلیز میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ یہ ان کا یہ طارق صاحب ہیں, اور انہوں نے ان کی پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں گے میں آپ سے شیئر کر دوں گا. تو یہ نماز کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت ساری پلے لسٹ ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں, یہ میں نے اپنی طرف سے ایفرٹ کی ہے. اللہ اگر کوئی میرے سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو اللہ مجھے معاف کرے. میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ صرف بتانا کہ جو میں نے جس طرح سیکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ اس کو ضرور 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 سنیں, اور اس کو سننے کے لیے ایک میں آپ کو اور طریقہ بتاتا ہوں جو میں اپلائی کرتا ہوں, کیونکہ میں اس میں یہاں پہ نا آپشن آتی ہے سیٹنگز میں جا کے نا, یہاں پہ آپ اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں. تو ایکچولی تھوڑے دیر اگر آپ اپنے آپ کو دماغ اپنے اس کو کانوں کو ٹیون کر لینا تو آپ تھوڑی زیادہ اسپیڈ میں بھی سن سکتے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو 20 منٹ کا ہے وہ اگر آپ, میں تو 2 اسپیڈ پہ سنتا کا عادی ہو چکا ہوں تو میں تو 2 پہ سن لیتا ہوں, لیکن اگر آپ لوگ کوشش کریں 1 بائی اسٹیپ چڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہی چیز کم ٹائم میں سن لیں گے, تو آپ کا ٹائم بچے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس میں, تو یہ آپ ضرور میں ایڈوائز کروں گا یہ آپ یہ سنیں. اس میں آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے اور آپ کو بے تحاشا مل جائیں گی چیزیں, میں نے اس سے دیکھا ہے. تو یہ ایک ہے ان کی آگے بہت ساری چیزیں. پھر وہ جو عامر سہیل صاحب کا میں آپ کو نام لے رہا تھا, وہ عامر سہیل جو ہے یہ ان کا چینل ہے, اور کیونکہ میری بیسک سورس یہی تھی, اور یہ میں پورا مکمل نہیں کر سکا ہوں ابھی بھی. میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں نے اس کا پورے کو نہیں ابھی تک سمجھا, لیکن یہ ہے کہ بار بار سنتے اتنا سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بیسک اس میں سے جو چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اس میں کسی کو بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جسٹ ڈراپ اے میسج, میں جو میری سمجھ میں آئے گا وہ میں بتاؤں گا. پھر میں اچھا ایک اس میں جو میں مزید آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈیٹیل بتاتے ہیں, سمجھ آ جاتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اگر آپ اس سے مثال کے طور پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے نا, تو جو ان الفابیٹ سے جو حرف تہجی ہیں
ان سے مل کے نا جو بنتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, تو پہلے اسٹیپ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اسم میں کسی چیز کا نام, جگہ. یہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی چیز, جگہ, صفت یا کام کا نام جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ہم اپنی لینگویج میں بھی ہم یہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو فعل ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا ہونا ود ریفرنس ٹو زمانہ, یا ابھی ہو رہا ہے, یا پہلے ہوا تھا, یا بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم اپنی لینگویج میں بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ حرف ہوتی ہے. تو سیپریٹلی کوئی معنی نہیں ہوتے ان کے, لیکن ان کے ساتھ ان کے ملنے سے جملے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا, یہ چیز میں نے پہلے بھی بتائی تھی, یہ میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. جس طرح ہم کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو ہمارے وہ زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا ہے کہ کوئی بھی ہم بولیں گے اس کا گھر, اس کی گھر نہیں بولیں گے نا, اس کا گھر بولیں گے. اسی طریقے سے اس کی کتاب اردو زبان میں. اچھا, کچھ چیزیں کامن آپ کو ملیں گی جو ہماری زبان میں بھی مؤنث ہیں اور عربی زبان میں بھی مؤنث ہے. کچھ آپ کو ڈفرینس نظر آئیں گے, لیکن جب بھی آپ کوئی لفظ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مذکر ہے یا مؤنث. ایک یہ چیز ہوگی. دوسری چیز ہوگی وہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع. جو عربی زبان میں ایک سیپریٹ یا ایکسٹرا چیز ہے کہ اس میں 2 کے لیے مثنیٰ کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا یوز ہوتا ہے. جب باقی اردو یا انگلش ہے اس کے اندر 2 سے زیادہ کو جمع ہی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو ایک سیپریٹ چیز نظر آئے گی کہ ایک جو چیز ہوگی وہ واحد ہے, جو 2 ہے وہ مثنیٰ ہے, اور جو 2 سے زیادہ ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کیپیسٹی, وہ ہوتا ہے کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن, جس کے لیے میں نے ایک آپ کو بتائی تھی الف لام. الف لام لگنے سے وہ اسپیشل بن جاتا ہے. تو کوئی ایک نکرہ ہے, نکرہ جو کامن ناؤن ہوتے ہیں, جیسے کتاب از نکرہ, الکتاب از معرفہ. تو اسی طریقے سے کچھ جیسے لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو عربی زبان کے اندر جو کسی کو پکارنے کے لیے جو چیزیں بولی جاتی ہیں, جیسے دس, دیٹ, یہ, ہاذا, اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. ہم آگے میں دیکھوں گا کہ آپ کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اعراب. تو اعراب کو ایکسپلین کیا تھا, میں دوبارہ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہماری لینگویج میں کا, نے اور کو, یہ جو جملے ہم بولتے ہیں نا, کا, نے اور کو, یہ 3 جملے ہم بولتے ہیں. اس کے اندر ہم بیسیکلی جو اب ہم کیا نام ہے اس کا, جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو عربی کے جو اصطلاح ہے نہیں ہے وہ حالت رفع ہے, اور اس میں عام طور پہ 2 پیش آتی ہیں. ہر جگہ پہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو 2 پیش نظر آئے گا. جیسے اس کی اگزامپل کیا ہے, محمدن, آگے آئے گا محمدن اور محمدن. ٹھیک ہے, تو جو کام کر رہا ہوگا نا تو یہ وہ نے ہے, یعنی کہ کوئی یہ کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو یہ بولتے ہیں نا کہ اس نے یہ کام کیا یا اس نے یہ کیا, تو یہ نے آ رہا ہوتا ہے لفظ. تو جو ہے عربک زبان, عربک لینگویج میں کوئی نے, کو اور کا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو لفظ ہے یہ اس کو کہتے ہیں حالت رفع. یہ آپ کو جب آپ یہ اگر کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ حالت رفع ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہوتی ہے حالت مفعولی. ٹھیک ہے, مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے کو. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ احمد نے علی کو مارا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر احمد جو ہے نا وہ فاعل ہے اور علی جو ہے وہ مفعول ہے. تو اگر ہم اس کی کیا ہوگی کہ ہم آئی ہے, میں ہوں, اور میں ہی میری ہے, وہ چیز بدل جائے گی نا. تو یہ چیز کا جو مطلب ہے وہ ہے آپ کی اعراب. اور جو تیسری چیز ہے وہ کا ہے, اس کو کہتے ہیں پوزیسو, یعنی کہ ملکیت. ٹھیک ہے, تو اس کی ایگزامپل اگر اس کو مزید اگر ایکسپلین کریں نا
تو آئی اگر میں ہوں نا تو وہ آئی ہے، میں فائل ہوں، ٹھیک ہے. میری جو ہے وہ یہ حالت ہے، اس کو جو تیسری ہوتی ہے اس کو حالت جر کہتے ہیں. یہ جو کا والی جو کا والی ہے وہ حالت جر ہوتی ہے. جو حالت جو فائل ہوتی ہے، یہ میں نے نہیں رکھا یہاں پہ، اس کو نصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں. نے کو کا، یہ جو ہے یہ حالت رفع ہے، فائل ہے. ٹھیک ہے، یا یہ اس کو مطلب آپ اس کو کہیں گے ڈومینیٹنگ جو چیز ہے. جو نصب ہے یہ فعالت مفعول ہے، اور یہ کا جو ہے یہ حالت جر ہے، یہ پوزیسو ہے، یہ اس کی جو ہے نا ملکیت کی ہے. تو اس کی اگزامپل کیا ہے کہ آئی، می اور مائی. یہ اب اس کے اندر ہوں میں ہی، لیکن میری حالت بدل گئی ہے. ایک میں کام کر رہا ہوں، ایک میں میرے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، اور ایک میں میری کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، اور اس کو رٹا مارنے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اپنے دماغ میں جہاں تک سمجھ، کیونکہ آگے انشاءاللہ اس کی نشانیاں آتی جائیں گی. ہم اگلے سیشن میں، کیونکہ ابھی میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ پچھلی دفعہ صرف ایک ہی سیشن ہوا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا مزید ریوائز کر کے پھر آگے چلیں. اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں ان چاروں کی ڈیٹیل بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلی دفعہ بھی ہم یہیں پہ رک گئے تھے، ہم آگے نہیں گئے تھے. میں ایک دفعہ میں نے دوبارہ لیے. آپ لوگ پلیز یہ کتاب کا لنک موجود ہوگا، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھ آ جائے گا نا، تو وہاں سے آگے ہم چل پڑیں گے. پھر اس کی بیسک بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک جو عربی میں نا سارے لفظوں کو مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے، انلیس اس کے اندر کوئی خاص نشانی نہ ہو. تو وہ نشانی یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گی. کہ نشانی کیا ہے؟ نشانی ہے کہ یا تو وہ اوریجنل مؤنث ہو، جیسے مثال کے طور پہ ماں، باپ، اس کو مؤنث حقیقی. اب آپ کو لفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ آگے پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ ان الفاظ کو کہ نام یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، وہ ہضم نہیں ہوگی. یہاں پر تو ابھی آپ شاید نام یاد کر لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سیچوریشن ہو جائے گی. اور نام یاد کرنا ضروری بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مؤنث کون کون سی چیزیں ہوں گی. جو اوریجنلی مؤنث ہے نا تو وہ مؤنث ہے، یعنی کہ چاچا ہے، چاچی ہے، ماما ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے. یہ یعنی کہ اسپیسیفک جو ہے ہی اوریجنلی مؤنث. ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ الفاظ جو ہیں کہ جو ان کی زبان میں بولے جاتے ہیں، تو وہ اس کی ایک لسٹ بنا کے دے دیں گے. اور کچھ اس کے اندر سائنز ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے اینڈ پہ گول تا آ رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ آئے گی. اس کی ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گول تا اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، گول تا. تو جو گول تا آئے گا نا وہ جس کے اینڈ پہ آ رہا ہے، ایکسیپشنز اس کی آگے ہوں گی، لیکن میجورٹی جو لفظ ہوں گے نا وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے جنہ از فیمیل، یہ مؤنث کے معنی میں یوز ہوتا ہے. تو جنت کے اینڈ پہ یہ گولتا آتا ہے. تو یہ اس طرح اس کی مزید آگے ڈیٹیل ہوگی. جو دوسری جو پہلو ہے وہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اس کی صرف ابھی ایک برڈ آئی ویو دکھا رہا ہوں. اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کہ واحد ایک لفظ ہے نا، تو اس کے آگے کچھ اسپیشل ہیں. جیسے کہ اگر واحد کو مثنیٰ بنانا ہوتا ہے نا تو وہ الف نون کا لفظ ایڈ آ جاتا ہے. جیسے رجل جو ہے وہ مرد کو کہتے ہیں، تو رجلانی دو مرد، صالح ایک مرد ہے، ایک نیک ہے، صالحانی. اور اس کی ایگزامپل اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، سورہ رحمان میں آپ کو جنتانی کا لفظ آئے گا، ومن دونہما جنتان. ٹھیک ہے، مشرقین ورم مغربین، یہ بھی وہی چیز ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. وہ کیا نام ہے اس کا، جنتان اور جنتین، یہ فرق ہے اس کی حالت جو اس کی جو ہے نا رفع نصب جر، وہ اس کے ریفرنس سے ہے. یعنی کہ جو اس کی یہ والی چیز ہے جو چوتھی، یہ اعراب کے ریفرنس سے جنتان جو ہے نا وہ جنتین ہی بن جائے گا. مشرقان اور مشرقین، یہ اسٹیٹس سے ڈفرنس آ جائے گا. لیکن پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو ابھی جو بیسک چیز ہے وہ روٹ ورڈ ہے. یہ اگر آپ کو چاروں سمجھ آ جاتے ہیں تو آپ کو جو جملے جس طرح بنیں گے ان کو
سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں اس کو روک رہا ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے پلیز. سر یہ اور نا کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا تھا جی جی اینڈ پہ اگر آئے یہ اور نا دا مائی اور اور کے مین میں جو یوز ہو رہا ہے. جی دیکھیں نا, ربنا اگر نون الف نہ آ رہا ہے نا تو یہ کسان ہے, نون الف نہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے, تو یہ ہم کیا کہتے ہیں ربنا. تو ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رب, آور. ٹھیک ہے, رب کے اینڈ پہ اگر یا آ جاتا ہے تو یہ ہے مائی. یہ یا جو ہے اس میں میرے کے معنی میں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ربو اگر کاف آتا ہے تو یہ یور. ٹھیک ہے, اگر یہ تیسرا جو ورڈ ہے ہا ہے, اگر ربو ہو آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہز یا ہر. آگے اس میں آگے کیونکہ ابھی میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ ایک ہوگا تو اس کے لیے الگ لفظ ہے, دو کے لیے الگ لفظ ہے, تین کے لیے الگ لفظ ہے, دو سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو یہاں پر اتنا سمجھ آ جائے کہ اگر ہا کا لفظ آ رہا ہے نا تو یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر الف یا نون الف نہ آ رہا ہے نا تو یہ فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ پرسن ہوتے ہیں یا میں یا ہم. ٹھیک ہے, میں اور ہم. اگر کا کی بات ہو رہی ہے تو یہ سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے, جو ہمارے سامنے, یعنی کہ تم یا تمہاری. یہ دو بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ ہاں آ رہا ہے تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, اس کی, سر ان کی, تمہاری کے لیے تو کاف کے نیچے زیر ہوگا نا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ میں صرف ابھی آپ کو لفظ بتائے ہیں. وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں. وہ اگر کا ہے مرد کے لیے ہوگا, یعنی کہ اگر میں کسی لڑکے کو کہوں گا نا تو میں اس کے جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر آپ مجھے کہیں گی نا, آپ مجھے جزاک اللہ بولیں گی. اگر میں آپ کو بولوں گا تو میں آپ کو جزاک اللہ بولوں گا, کیونکہ بیکاز یو آر اے فیمیل. تو کا از فار میل, کی از فار فیمیل. ٹھیک ہے, اور کما جو ہے یہ دو کے لیے, جس کو کہتے ہیں مثنیٰ. اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو وہ کم ہے. یعنی کہ اگر میں آپ سب لوگوں کو کہوں کہ جزاکم اللہ, آپ سب لوگ آئے, تو میں آپ سب لوگوں کے لیے لفظ بولوں گا جزاکم اللہ. یہ آپ دیکھیں, جو اب سوچیں ذرا کہ جو جن کو عربی آتی ہے وہ صحیح لفظ بول رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس وقت پتہ نہیں, ہم جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاکم اللہ, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. لیکن یہ اگر کم آ رہا ہے نا تو میں آپ سب کو اینڈ پہ بولوں گا جزاکم اللہ, کہ اللہ آپ سب لوگوں کو جزا دے کہ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ, آپ نے اپنا وقت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہنا چاہوں وہ, یعنی کہ فار ایگزامپل میں کسی کے بارے میں بتانا چاہوں کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو میں کہاں کرنا چاہوں تو میں ہا لگاؤں گا. اور ہا کے آگے ہے مزید کہ اگر وہ ہا اس طرح لکھا جا رہا ہے جیسے ربو ہے تو یہ کسی میل کے بارے میں, ایک میل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ربو ہا لکھا جا رہا ہے اس طرح, ٹھیک ہے, تو یہ فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ میل کے لیے ہو رہی ہے, یہ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ اس ایک مرد کا رب, ربو ہا اس ایک عورت کا رب. ٹھیک ہے, جو اس کے لیے جو تیسرا لفظ ہے ربو ہما, ان دو عورتوں یا ان دو مردوں کا مطلب. اور اس سے جو اگلا لفظ ہے وہ ربہم ہے, ان سب کا رب. ٹھیک ہے, ان سب کا رب. ربہو اس کا رب, ربہا اس عورت کا رب, ربہما ان دو عورتوں یا ان دو مردوں کا رب.
اور اگر بہت سارے ہوں تو ربہم ہو جائے گا. اس کے یہاں پر بھی ایک لفظ میں چھوڑ دیا ہے وہ کننا ہے, اور یہاں پہ بھی ایک لفظ ہے وہ ہے ہننا. تو اگر میں کہوں ان بہت ساری عورتوں کا لفظ جس میں مرد نہ ہو تو اس کے لیے لفظ ہوگا ربہن. اور اگر یہاں پر بہت ساری عورتیں ہوں صرف تو ان کے لیے لفظ ہوگا ربکن. ٹھیک ہے, سمجھ آگے؟ ربنا ہمارا رب, ربی میرا رب, ربہو یا ربہا یا ربہم یا ربہما یا ربہن, یہ سارے تھرڈ پرسن کے لیے ہیں, یعنی کہ وہ بندہ کے جو یہاں موجود نہیں ہے, ہم اس کے کہہ رہے ہیں, اس کا گھر, اس کی بیٹی, اس کا یا ان کا, ان کے, یہ ہم اپنے نارمل میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس نے یہ کیا تو وہاں پہ ہم آئے گا. اور اس کی مثال کیا ہے قرآن پاک میں, آپ دیکھیں پہلے سورہ بقرہ میں ہی چیک کر لیں کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم, ہم آ گیا نا, رزقناہم ینفقون. اگر آپ اس کو اس وقت آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں, آپ ڈھونڈیں یہ لفظ ہم, ہما, ہننا, جو ہمارے میاں بیوی کے لیے جو جملہ آتا ہے اس میں لباس ہننا بولتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے, تو وہ فیمیل ہے تو وہ وہاں پہ اس کے لیے ہننا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر پلیز آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پلیز فیل فری ٹو آسک. ٹھیک ہے, اور یہ جو میں نے پچھلی جو ریکارڈنگز بھیجی ہیں اگر آپ ان کو اس کے ساتھ ملا کے یہ سنیں گے نا تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا. میں اب آخری بس ایک دعا میں بتا کے اور پھر میں ختم کر رہا ہوں. جو جس طرح سبحانک اللہم ہے اسی طرح یہ بھی دعا جو ہے وہ ہمیں ایک سیکنڈ پلیز, کیونکہ یہ وہ دعا ہے. میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو شروع میں جو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نا کہ قرآن پاک کو نا سب سے میرا خیال ہے آپ لوگ اس طرح یہ تھوڑی تھوڑی گرامر کو ساتھ ساتھ رکھیں. جہاں نہیں سمجھ آتی پلیز گھبرا کے چھوڑ نہ دیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر آ کے نا شیطان کا حملہ جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ہوگا میرے سے. تو آپ لوگ یہاں پر آ کے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں ہر وقت کہ اللہ ہمیں توفیق دے. دوسرے یہ کہ آپ نا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں. جیسے اس کے اندر اگر میں آپ کو یہ کہوں, یہ جو آپ کو جو دعا سامنے میں نے کی ہے دیکھیں اس کے اندر میں نے جو باتیں آپ کو بتا دی اس میں اللہم آ گیا. یہ بعید جو ہے نا, یہ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور, دور کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں بہت بعید ہے, یہ جو ٹپیکل ٹریڈیشنل اردو ہے نا اس میں یہ بعید کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بین, بین درمیان میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد خطا, یہ خطا ہمارا ہم لفظ یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے سامنے عربی آ رہی ہے نا کوشش کریں کہ وہ لفظ کے جو ہم اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں کوشش کریں ان کو پہلے ایکسٹریکٹ کریں. تو دیکھیں اس کے اندر خطا آ گیا, کما کو چھوڑ دیں, باعث وہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہے وہی, اسی کی کوئی گرامر کی ڈیفرنٹ فارم ہوگی, ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. پھر بین آ گیا, مشرق مغرب ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اللہم آ گیا, یہ نقینی ایک ایکسٹرا لفظ ہے, اس کو دھونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, واش کرنے کو. پھر خطا آ گیا, یہ نقہ کا دیکھ لیں کہ وہی لفظ جو یہاں پہ ہے اسی کوئی ڈفرینٹ فارم میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ اسی سے ہی ہوگا کہ ایک میں دھو رہا ہوں ایک وہ دھو رہا ہے, ایک دھلائی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہم ہماری لفظ وہ دھونے کا وہی ہوگا لیکن وہ اس کی فارم بدل جائے گی. تو یہ وہی چیز ہے یہاں پہ. اچھا, صوب جو ہے یہ لباس کو کہتے ہیں. ابیت جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو یہ ہے ابیت سفید رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بہرحال آپ لوگوں کے لیے نئے لفظ ہیں. یہ آپ لوگ آہستہ آہستہ دیکھ سکتے ہیں جو کامن بار بار ہوتے ہیں. اور دنس جو ہے ہوتی ہے نا وہ ڈرٹ کو, گندگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے بعد اللہم, پھر اس میں غسل آ گیا. یہ غسل اب آپ دیکھ لیں اس کے زیر زبر کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, ایک لمحے کے لیے صرف دیکھیں کہ اس میں غسل کا لفظ ہے, تو غسل کا مطلب آ رہا ہے نا اس کو کہیں دھونے کی بات ہو رہی ہوگی. پھر خطا کا لفظ آ گیا, ماں جو مائی جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں, سلج جو ہے وہ برف کو کہتے ہیں, اور جو برد جو ہے نا وہ اولے کو کہتے ہیں.
تو اب آپ اس دعا کو پڑھیں اور آپ خدا کی قسم اس کو ذرا سا سوچیں, اس کو امیجن کر کے آپ نے پڑھنی ہے. اللہم باعث بینی و بین الخطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اے اللہ مجھے, اس کا مفہوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں. کیا زبردست دعا ہے کہ اللہ مجھے, یعنی کہ مجھے اور میری خطاؤں کو اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میری خطاؤں کو دھو دے, ایسا دھو دے کہ جس طریقے سے سفید کپڑوں میں سے گندگی کو نکالا جاتا ہے. دیکھیں کیا اس میں لکھا ہوا ہے, clean me from sins as a white garment is clean of dirt. جس طرح ہم سفید کپڑے کو کس طرح مار مار کے ایک ڈٹرجنٹ ڈال ڈال کے سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے سفید کا ہی کیوں ذکر کیا ہے, کیونکہ سفید کپڑے میں ذرا سا بھی داغ ہوگا وہ بہت پرومیننٹ نظر آئے گا. تو یہ اس وجہ سے اسپیشلی سفید کا لفظ سفید کپڑے کو کا یوز کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ میاں ہمارے جو ہے نا میرے خطاؤں کو اس طرح دھو دے, کس سے دھو دے, بالماء, یہ با آ گیا دیکھیں کے ساتھ. اب آپ کو با کا لفظ اگر سمجھ آ گیا ہے تو جہاں پر بھی با لفظ آئے گا تو ہوگا ود, کہ پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولوں سے دھو دے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ اتنی زور سے دھوئی جائے گی تو وہ کیا باقی رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک آخری اس میں آج کی ڈسکشن میں آخری بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے, یہ صحیح بخاری کی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر دیکھیں یہ کہ میں یہ آگے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ میرے گناہوں کو اور میری غلطیوں کو مجھ سے ایسے دور کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے, اور میرے جو گناہ ہیں ان کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑوں کو دھویا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے خطاؤں کو اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے بھی دھو دے, برف سے بھی دھو دے, اولوں سے بھی دھو دے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ دعا ہے, اگر آپ یاد کر لیں اور نماز کا حصہ بنا لیں, یہ وہی اسی جگہ پہ پڑھی جاتی ہے. آپ سبحانک اللہم کے بعد آپ یہ پڑھ کے پھر آپ اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے بھی ابھی پچھلے چند دنوں میں یاد کی ہے, دیکھ کے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں گے یاد کر لیں دعاؤں کو. میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ گرامر کو ایک بوجھ نہ سمجھیں. اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ایک دو لفظ بھی سمجھ آنے شروع ہو گئے نا, سمجھیں کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں. اور سلولی آہستہ زیادہ سوالو کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ پھنس نہ. ہاں, اگر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے تو ضرور کریں, لیکن اگر آپ کو شیطان کا حاوی ہو رہا ہے نا تو آپ وہیں پہ رک جائیں. تو میں 3-4 چیزیں کہوں گا کہ ایک تو گرامر کو تھوڑا دیکھتے رہیں. یہ کتاب کا لنک میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا, وہ آپ جو لوگ دوسرے گروپ کے لنک سے آئے ہیں, وہ قرآن کا علم کا گروپ ہے, میں نے اسی پرپز کے لیے بنایا ہے. میں سب لوگ گروپس میں شیئر کر دوں گا, وہ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں وہاں پہ یہ ساری چیزیں بھیجتا رہوں گا. تو پہلی میرے گزارش ہے کہ تھوڑا سا گرامر کو دیکھتے جائیں. پھر اس کے بعد یہ جو الفاظ آتے جا رہے ہیں نا, خاص طور پہ جو الفابیٹس, وہ حرف تہجی کے جن کے اپنے الگ سے معنی ہیں, ان پر فوکس کریں, ان پر آپ فوکس کریں. وہ ہم لوگوں نے, آپ لوگوں کے جو لوگ لیٹ آئے تھے اس سے پہلے ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو الفاظ میں آپ کو دیکھیں گے تو الف با معنی ہے. الف کا سیپریٹ الف اوضو میں آ رہا ہے تو الف آ رہا ہے. الف کئی جگہوں پہ الف جب پہلے آتا ہے نا تو سوالیہ بنانے کے لیے بھی الف یوز ہوتا ہے. با کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تا کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, توضو ہے تا, کسی یور کی بات ہو رہی ہے, یور کے لیے کا لفظ بھی ہے اور تا کا لفظ بھی ہے, 2 لفظ ہیں. اس کے بعد یہ سا, جیم, ہا, خا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, فا, ظا, عین, غین, فا بھی بہت میننگ فل ورڈ ہے. اس میں بھول گیا تھا منزہ, فا کا بھی ہوتا ہے, فا پس کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں, اس کے لیے فا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد کا کو ہم لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کا جو اینڈ پہ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے. کاف اگر شروع میں آتا ہے تو کی طرح کے لیے ہم سملر ٹو کہتے ہیں کہ لائک کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. لام جو ہوتا ہے وہ پوزیشن کے لیے ہوتا ہے, للہ, اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لام کا بھی لفظ میننگ فل ہے. اچھا, میم بھی ہے, لیکن نون, ہا, واو اور یا, یہ چاروں لفظ تو یہ آہستہ چلتے جائیں گے تو آپ ان کو لفظ دیکھیں. عربی میں الگ الگ جو سمپل الفابیٹس ہیں ان کے بھی اندر پورا میننگ ہے. تو جزاک اللہ الخیر. یہی میں کہوں گا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ عمل کی تلقین دے, اور اللہ ہمارے لیے جرنی آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں جو ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ 19 سال
کی عمر تک وہ بیسک پڑھائی کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 5 سال MBBS مکمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 1 سال پوسٹ گریجویشن کی جو ہوتی ہے اس کے لیے انٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 4 یا 5 سال وہ ٹریننگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 سال وہ ایگزام میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہم 30 40 سال ہم اتنی توانائی خرچ کرتے ہیں تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم وہ جس پہ ہمارا دوست قبر میں جب اب جائیں گے نا تو ہمارا دوست یہ ہوگا، تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے دوستی کریں؟ تو اللہ قرآن سے ہم نے دوستی کرنی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جڑے رہیں ساتھ، اور ہم انشاءاللہ مل کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم، ادروائز انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو ہم اس سلسلے کو مزید کنٹینیو رکھیں گے۔ درمیان میں میں کوئی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے وہ میں یوٹیوب پہ کر دوں گا، آپ لوگ اس کو سنتے رہیں، آپ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، جزاکم اللہ خیر۔